بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 124 نفحۃ العرب۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 المشورۃ، نمبر 2 ولبعضہم، نمبر 3 العبرۃ للعمل لا للقول، نمبر 4 ضیاع العمل، اور نمبر 5 وَلَهُ أَيْضًا۔ المشورہ، مشورہ کرنا، وَلِبَعْضِهِمْ، کسی کا شعر ہے، العبرۃ للعمل لا للقول، عمل کا اعتبار ہے نہ کہ قول کا، ضیاع العمل، عمل کا ضائع ہونا، وَلَهُ أَيْضًا، صالح ہی کا شعر ہے۔ المشورۃ، قال الشاعر الرأی كاللیل مسود جوانبه واللیل لا ينجلی الا بإصباح فضم مصابیح آراء الرجال الى مصباح رأیک یزدد ضوء مصباح۔ مشورۃ، مشورہ کرنا، قال الشاعر، ایک شاعر کہتا ہے، الرأی کاللیل مسود جوانبه، رات کی طرح رائے کے تمام پہلو کالے ہیں، تاریک ہیں، واللیل لا ینجلی الا باصباح، اور رات روشن نہیں ہوتی مگر چراغ جلانے سے، فضم مصابیح آراء الرجال الی، سو تو لوگوں کی رائے کے چراغوں کو الی مصباح رائے کا، اپنی رائے کے چراغ کے ساتھ شامل کر لے، تزدد ضوء مصباح، تیرے چراغ کی روشنی بڑھ جائے گی۔ مسودن، اسود یسود اسودادن، سیاہ ہونا، تاریک ہونا، جوانب، یہ جانب کی جمع ہے، لا ینجلی، انجلا ینجلی انجلاء باب انفعال سے روشن ہونا، اصباح روشن کرنا، فضم ضم یضم ضمن باب نصر سے ہے ملانا، مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے اور مصباح سراج کو کہتے ہیں، چراغ، جوانبہ یہ مسودن کا فاعل ہے، فضم میں فا تعلیلیہ ہے، تزدد یہ جواب امر کی وجہ سے مجزوم ہے۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مشورے کا بہت فائدہ ہے، آدمی تنہا اپنی رائے پر عمل کرتا ہے تو بسا اوقات نقصان میں پڑ جاتا ہے، اور مشورے سے چونکہ کئی لوگوں کی رائے سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے درست رائے پر عمل کر کے انسان نقصان سے بچ جاتا ہے۔ سو آدمی کو چاہیے کہ اپنے تمام امور کو باہمی مشورے سے انجام دے، تمام امور میں مشورہ سے کام لے، جیسا کہ قرآن میں حضور علیہ السلام کو حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور پھر یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ کہاں ایک آدمی کی رائے اور کہاں اس کے ساتھ دوسری آدمی کے رائے کا مل جانا، کہ دو آدمیوں کی جب رائے مل جاتی ہے تو اس سے تقویت ہو جاتی ہے اسے، جبکہ ایک آدمی کی رائے میں خطا کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے دوسرے کی رائے کو ساتھ ملا لے کہ جب چراغ سے چراغ مل جاتا ہے تو روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کہ چراغ جب چراغ سے مل جاتا ہے تو روشنی کے اندر ذوق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَلِبَعْضِهِمْ، اور کسی ایک شاعر کا یہ شعر ہے، اقرن برأیک رأی غیرک واستشر فالحق لا يخفى على الاثنین فالمرء مرآة تریہ وجہہ ویرى قفاہ بمجمع مرآتین۔ اقرن برأیک رأی غیرک واستشر، اپنی رائے کے ساتھ دوسرے کی رائے کو ملا لے اور مشورہ کر، فالحق لا يخفى على اثنین، اس لیے کہ حق دو پر مخفی نہیں رہتا ہے، فالمرء مرآة تریہ وجہہ، انسان ایسا آئینہ ہے جو اسے صرف اس کا چہرہ دکھلاتا ہے، وَيَرَى قَفَاهُ بِجَمْعِ مِرْآتَيْنِ، اور دو آئینے جمع کرنے سے آدمی اپنا پچھلا حصہ بھی دیکھ لیتا ہے، اپنی گدی کی جانب بھی دیکھ لیتا ہے۔ اقرن، قرن یقرن قرنن ملانا، استشر استشار یستشیر استشارتن مشورہ طلب کرنا، خفی یخفا خفاء مخفی رہنا پوشیدہ رہنا، مرآتن
اس کی جمع مرائن و مرایا آتی ہے، آئینہ، تری ہی ارا یوری اراعتن دکھلانا، قفا اس کی جمع اقفاءن اور اقفیتن سر کا پچھلا حصہ، گدی۔ شعر مذکور میں بھی مشورے کی حیثیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جب دو آدمی کی رائے سامنے آ جاتی ہے تو حق بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے، اور دو افراد کی رائے کی مثال ایسی ہے جیسے دو آئینہ کہ ایک آئینے سے آدمی صرف اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اور جب دو آئینے جمع ہو جائیں تو چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے اور سر کا پچھلا حصہ گدی کی جانب بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے مشورہ اور باہم ایک دوسرے سے پوچھ گچھ ایسی چیز ہے کہ اس سے بہت سارے مخفی امور بالکل واضح اور منجلا ہو کے واضح ہو کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی خفا اور ابہام نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اکیلی پرواز کے بجائے، تنہا اڑنے کے بجائے مشورے کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ عنوان نمبر 3، العبرۃ للعمل لا للقول، کہ اعتبار عمل کا ہے نہ کہ قول کا ہے۔ لبعضهم، یہ بھی کسی شاعر کا شعر ہے، یقول للسجان وهو يقودني الى سجن لا تفزع فما بك من بأسی، تو فما بك من بأسی یہاں محذوف ہے، تو اصل شعر یوں ہے، الى سجن لا تفزع فما بك من بأسی۔ داروغۂ جیل، سجان کہتے ہیں داروغۂ جیل کو، داروغۂ جیل مجھے قید خانے کی طرف لے جاتا ہوا کہہ رہا تھا، لا تفزع، گھبرائیے مت، فما بک من باسی، تجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ سجان، سجن یسجن، سجنن قید کرنا، سجنن اس کی جمع سجون آتی ہے، قید خانہ۔ یقود، قاد یقود قیادتن، کھینچ کر لے جانا۔ لا تفزع، فزع یفزع فزعا، گھبرانا۔ وہو یقودنی، یہ جملہ السجان سے حال واقع ہے۔ لا تفزع فما بک من بأسی، یہ پورا جملہ مقولہ واقع ہے۔ من بأس میں من زائدہ ہے اور بأس ما کا اسم ہے اور بکا لاحقاً سے متعلق ہو کر ما کی خبر ہے۔ وضاحت، اس شعر کے اندر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ داروغۂ جیل گرچہ مجھے تسلی دے رہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچیں گی، مگر اس کی بات کا بھی کیا اعتبار؟ صحیح پتہ تو قید خانے میں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس کا عمل اس کے قول کے مطابق ہے یا نہیں، یعنی صحیح بات تو اس کے عمل سے معلوم ہوگی، بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ محاورہ ہے کہ العبرۃ للعمل لا للقول، کہ اعتبار عمل کا ہوتا ہے، بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ عنوان نمبر 4، ضیاء العمل، صالح بن عبد القدوس، وَإِنَّ عَنَاءً أَن تُفَهِّمَ جَاهِلًا فَيَحْسِبُ جَهْلًا أَنَّهُ مِنْكَ أَفْهَمُ مَتَى يَبْلُغُ الْبُنْيَانُ يَوْمًا تَمَامَهُ اذا كنت تبنیہ وغیرک یہدم۔ ضیاء العمل، عمل کا اکارت جانا، عمل کا ضائع ہونا۔ صالح بن عبد القدوس کے یہ اشعار ہیں، وَإِنَّ عَنَاءً أَن تُفَهِّمَ جَاهِلًا، بڑی مشقت یہ ہے کہ تو کسی جاہل کو سمجھائے، فَيَحْسِبُ جَهْلًا، اور وہ جہالت کی وجہ سے یہ خیال کرے، أَنَّهُ مِنْكَ أَفْهَمُ، کہ وہ تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ مَتَى يَبْلُغُ الْبُنْيَانُ يَوْمًا تَمَامَهُ، کب وہ عمارت کسی دن پایۂ تکمیل کو پہنچ سکتی ہے، اذا كنت تبنیہ، کہ جب تو اسے بنائے، وغیرک یہدم، اور دوسرا مسمار کرتا رہے۔ عناءً، عنا، عنی یعنا، عناءً مشقت میں مبتلا ہونا، تفہم، فہم یفہم تفہیما، سمجھانا، حسب یحسب حسبانا، گمان کرنا۔ بنیان عمارت کو کہا جاتا ہے۔ تبنیہ، بنا، یبنی بناء، بنانا، ہدم یہدم، ہدما، گرانا۔ ان تفہم جاہلا، یہ جملہ بتاویل مفرد ہو کر ان کی خبر واقع ہے۔ جہلن، جہلن یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسے شخص کو سمجھانا بے سود ہے جو اپنے آپ کو جاہل ہونے کے باوجود دانشمند اور سمجھدار سمجھے،
اسے سمجھانا اور کوئی مشورہ دینا اپنے عمل کو اکارت کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی بھی عمارت پایہ تکمیل کو اسی وقت پہنچ سکتی ہے جب اسے کوئی منہدم نہ کرے۔ اسی طریقے سے فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب بات کو آدمی مانے، اور اگر بات ہی کاٹ دے تو پھر فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ کہ جس طرح ایک عمارت کو ایک بنا رہا ہے اور دوسرا منہدم کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی دوسرے کو مشورہ دے رہا ہے اسے مشورے کا مستحق سمجھ کے، جبکہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہی سمجھدار سمجھتا ہے، حالانکہ وہ سمجھدار ہے نہیں، تو آپ کا مشورہ دینا کبھی بھی مفید نہیں ہو سکتا، یا آپ کا عمل اکارت جائے گا، ضائع جائے گا۔